دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، کوئی ہنس کر گزار رہا ہے تو کوئی رو کر گزار رہا ہے، کوئی آسانیوں سے گزار رہا ہے تو کوئی مشکلات سے گزار رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی مشکل، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 6 چیزیں آپ کے سامنے ایسی بیان کی جائیں گی جو انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو بار بار آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، جس شخص کے دل میں اللہ پر بھروسہ آ جائے تو اس کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے اندر کون کس کو کافی ہو سکتا ہے؟ ماں انسان کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ باپ کافی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اولاد اور بیوی بچے کافی ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ رشتہ دار اور دوست احباب کافی ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے توکل علی اللہ۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے نماز۔ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ان تمام چیزوں سے نکلنے کا اللہ نے ایک حل بتلایا ہے اور وہ ہے نماز۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکیزہ زندگی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزب امر صلی، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف دوڑتے تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، مشکلات آسان ہو جاتی تھیں۔ اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ سے دعا کرتے، مشکلات حل ہو جاتی۔ اور آج ہمارا کیا ہے؟ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں پہلے فون اٹھاتے ہیں، بھی کس کس کو کال کریں، کس کس کو فون کرنا ہے، پہلے فون اٹھاتے ہیں۔ اور اگر بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اگر عدالت کا کوئی مسئلہ ہے، کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں وکیل کے پاس۔ بھائی ان کے پاس جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سب سے پہلا حل وہ ہے نماز۔ جب بھی کوئی مشکل ہے، بیماری ہو، پریشانی ہو، عدالتی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے نماز کی طرف آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ فوراً مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور تیسری چیز ذکر الہی، اللہ کی یاد رکھیں۔ مشکل سے مشکل راستے اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب انسان کا دل مطمئن ہو، جب انسان کا دل سکون میں ہو تو اس وقت تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اب انسان کا دل کب مطمئن ہوتا ہے، انسان کے دل میں کب سکون آتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے تو انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اس پر کوئی مشکل آتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے تیسرا کام یہ کرنا ہے ذکر الہی کی کثرت، جب بھی کوئی مشکل ہے تو اللہ کی یاد میں اپنے دل کو لگا دینا ہے۔ اور چوتھا کام شکر، یاد رکھیں مشکل راستے اندھیرے کے اندر مزید مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان مشکل راستوں پر، ان اندھیرے راستوں پر شکر کا چراغ جلا دیا جائے تو یہ مشکل راستے آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ تو شکر انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، شکر انسان کے دل میں امید کو جگا دیتا ہے، اور جس شخص کی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کامیابی کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے، اور جو شخص اللہ کی ذات سے امید وابستہ کر لیتا ہے وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔
اس لیے ہر وقت اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہے صبر۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے غم، بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کو چھوٹی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کا جو سفر صبر کے بغیر طے کرنا، ہاں یہ بہت مشکل ہے۔ اور صبر دراصل یہ انسان کی مشکل کو مشکل ہی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور بے صبری جو ہے وہ انسان کی آسانی کو بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل ہے تو تین باتیں ضرور ان کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس آزمائش پر، اس پریشانی پر اللہ رب العزت مجھے اجر عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز کہ یہ جو مشکل میرے پاس آئی ہے، آزمائش میرے اوپر آئی ہے، تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی نہ کبھی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی انسان پر مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ضرور اس پر آسانی آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پانچواں کام صبر سے کام لینا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر جب بھی انسان پر کوئی مشکل ہے تو انسان کو پھر اللہ کی ذات کے گلے شکوے نہیں شروع کر دینے چاہیے۔ آج یہی ہوتا ہے نا، ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کی ذات کے گلے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے شکوے شکایت اپنے دلوں میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اور چھٹی چیز ہے دعا۔ تمام غم، تمام قسم کی آزمائشیں، تمام قسم کی پریشانیاں، ان کا حل دعا ہے۔ دعا کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے جو تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ تو تقدیر کو موڑنے والی چیز دعا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے مستدرک حاکم کے اندر اور بہقی شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس لیے دعا کی کثرت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ہر مشکل کے اندر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جب انسان روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، اپنا دل رو رو کر پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے راستوں میں، مشکل راستوں میں ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو رو رو کر، گڑ گڑا کر جب اللہ کو منائیں گے تو ان مشکل راستوں کے اندر کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔